ماتم قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ خود کو تکلیف پہنچانا تو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور پھر کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو یزید نے امام حسین پر تلوار چلائی، تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کربلا میں حسین پر تلوار چلی، یہاں تم تلواریں چلاتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ دیکھیے، میں تو قرآن سے ثابت کر دوں گی کہ ماتم جائز ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ پھر اہل تسنن کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن سے کہ ماتم حرام ہے۔ قرآن میں اس بات کا جواز تو موجود ہے کہ ماتم جائز ہے، لیکن یہ جواز کہیں نہیں سیرہ میں ملتا، کہیں اسوہ رسول میں نہیں ملتا کہ ماتم ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں نا، جب حضرت یعقوب ایک مرتبہ رو رہے ہیں تو ان کے بچوں نے ان کو وارننگ دی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کس قدر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ سفید ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بچوں نے ان کو وارننگ دی کہ یا بتی، آپ جس طرح سے رو رہے ہیں، اگر آپ اس طرح روتے رہے، او تکون من الحالکین، آپ اس طرح سے روتے رہیں گے، بکا کرتے رہیں گے تو آپ حالکین میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ اس لفظ حالکین کو دیکھیے اور حالکین کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب کا گریہ کتنا سخت تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ صرف آہو بکا نہیں کرتے بلکہ اپنے سر پر بار بار زور زور سے ہاتھ مار رہے تھے، اسی وجہ سے تو بینائی جائے گی نا۔ دیکھیں انسان جتنا بھی رولے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ جتنا بھی رولے بینائی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے اتنا شدید رویا جا رہا ہے، اس قدر شدید آہو بکا ہے کہ ان کے بچے جانتے ہیں کہ اگر آپ اسی حال میں رہے آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ کہ حضرت یعقوب نہیں جانتے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری بینائی چلی جائے گی، اس کے باوجود ماتم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ صبر کریں، ماتم کرنا صبر کی علامت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس سے منع کیا ہے بلکہ کہ فصبر جمیل، یعنی ان کے بےتاب ہونے، ان کے بے قرار ہونے، ان کے رونے، سر پر ہاتھ مارنے، آنکھوں کو اندھا کر لینے پر بھی اللہ کرے فصبر جمیل۔ اے یعقوب، یہ تو کیا خوبصورت صبر تھا، کیا جمیل، کیا حسین صبر تھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی بینائی جانے تک پر، جبکہ ہم ایسا ماتم نہیں کرتے کہ ہماری موت ہو جائے یا آنکھوں سے اتنا گریہ نہیں کرتے کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ بچے کہہ رہے ہیں آپ ہلاک ہو جائیں گے، اس کے باوجود بھی بار بار وارننگ دینے کے باوجود بھی حضرت یعقوب اس بات کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہاں آپ تو یعقوب کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم یعقوب کی شریعت پہ نہیں ہے، لیکن یعقوب کو معصوم تو مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم تشیع کا ہر قدم قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر اسے رسول اللہ یا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہیں بھی حضرت یعقوب کو ایک مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہوتا کہ یعقوب نے یہ کام درست نہ کیا تھا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، احسن القصص بنا کے، بہترین قصے بنا کے پورا ماجرا لکھ دیا، ایک ایک لفظ لکھ دیا۔ کیوں لکھا؟ چلیں کربلا میں جو عظیم واقعہ پیش آیا اس میں تو ہو گیا، جو ماتم ہوا اچانک ہوا، ایموشنز میں ہوا، ہو گیا، لیکن پھر وہ جو ہوا 1400 سال پہلے، اب اس کے بعد جو یہ 1400 سال سے چل رہا ہے آرگنائزڈ کر کے جو ہوتا ہے ہر سال، جی۔ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہانی دیکھیں یہ بھی ہم نے سنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ اگر میں حضرت یعقوب سے ہی مثال لیں تو حضرت یعقوب نے ایک الگ سے حجرہ بنایا، ہم مزہ خانہ بناتے ہیں، حضرت یعقوب اس میں بیٹھے جا کر ہم مزہ خانے میں مجلس بپا کرتے ہیں، حضرت یعقوب اس کی قمیص لیتے تھے، ہم ذوالجناح بناتے ہیں، ہم جھولا بناتے ہیں تاکہ یاد رہے، حضرت یعقوب گریا کرتے تھے، سر پیٹتے تھے، ہم بھی گریا کرتے ہیں۔ چلیں حضرت یعقوب کی مثال کو بالکل ہٹا دیا جائے، میرے پاس کم از کم 10 مثالیں جس سے میں ثابت کر سکتی ہوں کہ قرآن میں ماتم موجود ہے اور ماتم حلال ہے، ماتم میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن آپ ایک جگہ سے بھی اہل تسنن ایک جگہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ماتم حرام ہے۔ حضرت اویس قرنی، حضرت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر چلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے اور پتہ چلا کہ رسول اللہ کے کچھ دندان شہید ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی نے صرف اس بات، اور اس کو اہل تسنن کی کتب نے لکھا ہے، مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، طبقات کبریٰ میں لکھا گیا ہے، اس کو بہت سارے سنی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی کو صحابیت کا درجہ ملا ہے، جبکہ کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن صحابی کا درجہ کیوں مل رہا ہے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم رسول کے صحابی کہلانا چاہتے ہیں۔ ویسے قرنی نے جب پتہ چلا رسول اللہ کا ایک دندان شہید ہوا تو اپنا پہلا دانت توڑا، پھر کہا اللہ جانے انہوں نے کون سا دانت ان کا شہید ہوا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا، حتیٰ کی روایت کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام تر دانتوں کو توڑ دیا، صرف اس یاد میں کہ اللہ جانے کہ رسول اللہ کا کون سا دندان شہید ہوا ہوگا تو میں اپنے تمام تر دندان کو توڑ دیتا ہوں۔ اس پر ہونا کیا چاہیے تھا، رسول اللہ ایک سخت فرمان کو جاری کرتے جب رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ کوئی دور اویس قرنی ہے، آپ کا محبوب اور عاشق ہے، جس نے آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں، آپ کے زخم کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا زخمی کر دیا ہے، اب کیا ہوتا؟ رسول اللہ بھیجتے اور اس بندے کو ذرا جکڑتے اور جیسا عمر نے کیا کوڑے وغیرہ لگاتے، لیکن کوڑے نہ لگے۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ بلکہ وہاں پر پیارے اصحاب امیر المؤمنین کو، حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر، ان تینوں کو بھیجا، ان 3 بڑے بڑے جید اصحاب کو بھیجا اور بھیج کے کہا جاؤ اویس قرنی کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کرو۔
انہیں کہو کہ تمہیں رسول کا سلام آیا ہے. ہم تو رسول کے سلام کی خاطر کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, ہمیں کوئی ماتم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی, کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. آپ ہمیں جتنا چاہے پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ ہمیں جتنا چاہے بلی کریں, ہم بچپن سے بلی ہوتے آئے. ہم ماتم کو جائز نہیں سمجھتے, بلکہ ہم ماتم کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, ہم اجر کی نیت سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا اجر اور ثواب ہے. چلیں میں آپ کو جو اپنے آرگنائز ماتم کا کہا, میں آپ کو اس کی بھی مثال دے دیتی ہوں. میرے پاس حدیث موجود ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور حدیث کے مطابق حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو گود سے رسول اللہ کا سر اٹھا کے تکیے پہ رکھا اور فرمایا تمیدو مع النساء فالتدیمو مع النساء. اور پھر تمام تر اب اگر لدمہ کے معنی آپ ڈھونڈیں نا عربی ڈکشنری تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر پہ زور زور سے ماتم کرنے کو اور سینے پہ اور چہرے پہ ہاتھ مارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. روایت کے تکیہ رسول اللہ, سر رسول اللہ کے تکیے پہ رکھا اور پھر مع النساء اہتمام کر کے لوگوں کو, عورتوں کو بٹھا کر اس قدر زوروں کو ماتم کیا کہ حضرت عمر کو آنا پڑا اور آ کے پوچھنے لگا کہ آپ یہ بدعت ایجاد کر رہی ہیں. توجہ, یہ یہاں پر خود بھی ماتم کریے, مع النساء کا لگا, تمام طرح ازواج کو, مدینے کی عورتوں کو بٹھا کر ماتم داری ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے تو ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, چلیے ایک اور, اس سے ایک اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. جی, اس سے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ کے جب چچا شہید ہو گئے اور بڑی المناک موت شہید ہوئے, ان کو مسلح کیا گیا, ان کے جسم کو, ان کے کان کاٹا گیا, ان کی ناک کاٹی گئی, ان کے ہاتھ کاٹے گئے. جب وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جو میرے حمزہ کو رونے والا ہو. تو جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو میرے حمزہ کو رونے والا ہو, تو تمام تر لوگ اپنے شہداء سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو روئے. اس کے بعد ہر سال کا یہ ایک وتیرہ بن گیا, ایک روایت بن گئی, ایک رسم بن گئی کہ جب کسی کو اپنے مردے کو رونا ہوتا تھا, یہ لکھا ہوا ہے تمام تر اہل طبقات کبریٰ میں, ابن سعد نے لکھا ہے اس بات کو, مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے اس بات کو, اور 2-3 جگہ اس روایت کو, سیم اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینے میں یہ طرز تھا مدینے والوں کا, یہ جاہلیت کے دور کی بات نہیں ہو رہی بھائی, یہ بات کی بات ہو رہی ہے. اور اگر جاہلیت کی دور ہے کی بات ہے تو آپ بی بی عائشہ, ہم رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں, آپ بی بی عائشہ کی سنت سمجھ کے کر لیجئے, ہے نا. تو یہاں پر روایات میں مل رہا ہے, میں جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, فرمایا جب بھی مدینے میں کوئی شہید ہوتا, کوئی مر جاتا, تو لوگ کسی مرنے والے پر رونے سے پہلے حمزہ کا ماتم کرتے, حمزہ کے اوپر رویا کرتے, اور باقاعدہ اہتمام کر کے پہلے حمزہ پر آنسو بہاتے, اس کے بعد اپنے شہید, اپنے مردے پر رویا کرتے تھے. یہاں تک کی روایت موجود ہے. حتیٰ کہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ خود اب یہ تو ہم تھوڑا سا آگے سید الشہداء کے بارے میں چلیں گے. رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابھی امام حسین کی وصال شہادت نہیں ہوئی ہے. روایت میں آتا ہے جبریل امین آئے ہیں اور رسول اللہ نے اس قدر بقا کی, اس قدر چیخ کے, جیسے بچہ روتے ہیں نا, وہ سسکیاں بن جاتی ہیں, فرمایا ایسے سسکیاں بن گئی, اس قدر برے طریقے سے رسول اللہ روئے, اس قدر چیخ کر روئے رسول اللہ, جبکہ ابھی رسول اللہ کو صرف معلوم ہوا ہے امام حسین کی شہادت کا. اور آگے روایات چلتی ہیں, روایت یہ چلتی ہے کہ جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا, جب یہ 5 اہل قصہ بیٹھتے تھے اور امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا, کربلا کا تذکرہ ہوتا تو بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے اور باقاعدہ گریہ ازاری کیا کرتے تھے. تو میں تمام تر اہل تسنن سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس بات کا مذاق نہ اڑائیں کہ شیعہ ماتم کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. امام حسین آپ سب کے ہیں, امام حسین ہم سب کے ہیں. آج اگر میں رضا آپ سے کہوں گی شراب پیتے, آپ کہیں گے لا حول ولا, کیسی بات ہے, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. یہ امام حسین کی زبان ہے. یہ جو لا, اگر میں آپ کے سامنے شراب لاؤں نا, آپ بولیں گے لا میں نہیں پی سکتا. یہ جو لا ہے, خدا کی قسم, یہ لا الہ الا اللہ کی لا سے اور حسین کی بیعت پر لا سے نکلا ہے. اگر آج حلال اور حرام باقی ہے نا, جو حرام کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا, لیکن وہ جان کے کرتا ہے یہ حرام ہے. حلال اور حرام کی جو سمجھ ہے وہ حسین ابن علی کی محبت ہے, اور جس کے گھر میں حلال اور حرام کی سمجھ ہے نا, وہ حسین ابن علی پہ ماتم کرے گا. روایت میں ملتا ہے, ہمارے یہاں تو اتنی سختی ہے کہ ہمارے یہاں امام رضا سے روایت ملتی ہے, ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو حسین ابن علی کا نام سنے اور سینے پہ نہ پڑے, ٹوٹ جائیں وہ آنکھیں کہ جو حسین ابن علی کا نام سنے اور آنکھوں سے اشک باری نہ کرے. میں تمام اہل تسنن سے میں جانتی ہوں, میرے بہت سارے علماء فضلاء, میرے اساتذ اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں, وہ امام حسین کا نام سن کر باقاعدہ روتے ہیں. میں سوال کروں گی, اس وقت نا شیعوں کا مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت شیعوں کا مذاق نہ اڑایا کریں, بلکہ اپنے گریبان کو چاک کریں. امام حسین کے لیے اگر آپ ماتم نہیں کر سکتے نا, تو آپ رویا کیجئے. وائے نہ ہو اس پر کہ باپ کے مرنے پر تو ہم ماتم کرتے ہیں, لیکن حسین کا بچہ 10ویں کے روز چھوٹے سے منہ کو کھول دیا اور آسمان پر بلند کر دیا. جس وقت آسمان رویا, آسمان تو روئے, زمین تو روئے, فصلیں تو روئے, خدا کی خدائی روئے, لیکن آپ نہ روئے. آپ خدا کی خلقت ہے نا, کچھ نہ ہو. اس وقت زبان دراز سے کام نہ لیا کریں, اس پر الزام تراشی نہ کریں. حجرے بنائیے, آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیے حسین ابن علی کون ہے, اصحاب کا وارث, رسول اللہ کا وارث, نبی کا وارث, جس نے سب کی محنت کو بچا لیا. جب امام حسین کا نام آئے نا, آنکھوں سے آنسو کو ضرور بڑھا دیا کیجیے.